السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے سب سے بہترین عمل کی خبر نہ دوں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب اعمال سے پاکیزہ، سب اعمال میں بلند و مرتبہ، سونے چاندی کی بخشش سے بہتر، دشمنوں سے تمہارے اس جہاد سے جس میں تم انہیں قتل کر دو وہ تمہیں شہید کر دے، افضل و اعلیٰ ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سا ایسا عمل ہے، ہمیں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ تم ہر وقت اللہ کے ذکر و اذکار میں رہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ تم ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ یاد الہی میں رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ جناب فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو مجھے صبح کے بعد اور عصر کے بعد کچھ دیر یاد کر لیا کر، یہ عمل تجھے سارے دن کے لیے کافی ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوب بات فرما رہے ہیں کہ عصر کے بعد اور فجر کے بعد اللہ کو یاد کرنا یہ ہمارے سارے دن کے لیے کاموں کے لیے بہتر ہے۔ اب جناب حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ ذکر دو ہیں، ایک تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا جو بہت عمدہ اور اجر عظیم کا سبب ہے، یعنی ایک جو ذکر ہوتا ہے تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا، جو ہر انسان کی بس کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ تنہائی میں اکثر انسان یا تو اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے یا پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس سے بہتر ذکر یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں میں اللہ کو یاد رکھے اور ایسے امور سے باز رہے۔ مروی ہے کہ یاد الہی میں زندگی بسر کرنے والے کے سوا ہر انسان موت کے وقت پیاسا مر جاتا ہے۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہر وقت یاد الہی میں رہتا ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، ظاہر سی بات ہے، اس بندے کی موت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت فرماتا ہے۔ لیکن جو انسان عبادت نہیں کرتا، اللہ کے ذکر کو نہیں کرتا، ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، تو ایسے شخص لیے تو موت جو ہے اس کا ٹھکانہ آخر میں جہنم ہی ہے۔ تو یہ اس بات کے حدیث کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ جب ہم اللہ کا ذکر کریں تو تنہائی میں زیادہ کریں، یہ سب سے بہترین عمل ہے، کیونکہ انسان جب تنہائیوں میں ہوتا ہے تو اس پر شیطان غالب آ جاتا ہے، اس کی نفسیات اس کو تنہائی میں طرح طرح کے گناہوں کی طرف راغب کرتے ہیں، وہ گناہ کرنا ہو، چاہے فلم دیکھنا ہو، گانے بجانے سننا ہو، یا پھر دیگر گناہوں میں جو ہے شیطان لگا دیتا ہے۔ لیکن بہترین انسان، سب سے اچھا اور سب سے بہترین مسلمان وہی ہے جس کی تنہائی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہیں، چاہے ہم دوران کام میں ہو یا پھر تنہائی میں، ہر وقت اللہ کے ذکر میں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب کوئی محفل یعنی چند لوگ جب ذکر خدا کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل میں بیٹھے والوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے گناہوں کو معاف فرما کر ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کتنی پیاری بات ہے میرے چینل کو دیکھنے والوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی عظمت ہے، کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب محفل لگاتے ہیں تو اس میں 2 لوگ ہوں یا 4 لوگ ہوں، اس محفل میں اللہ کے فرشتے بھی نازل ہو کر اللہ کے ذکر کو سنتے ہیں اور کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں کہ تیرے بندے صرف تجھے راضی کرنے کے لیے دنیا کی تکلیفوں کو چھوڑ کر،
دنیا کی عائش و آرام کو چھوڑ کر تیرے ذکر کے لیے آ کر جمع ہو گئے، صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جانا کہ میں نے ان لوگوں کو جو میری ذکر کے لیے محفل میں جمع تھے، میں نے ان کے گناہوں کو معاف فرما کر ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے، اور ان تمام کو میں نے جنت عطا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی ذکر کی نعمت ہے۔ آج ہمارا یہ کام تو معمول معاذ اللہ اتنا دور ہو چکا ہے کہ آج ہم کام میں اتنے مشغول ہو چکے ہیں، نہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، نہ ہم درود و سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ درود، یہ سلام، یہ ذکر و اذکار، قرآن، نماز، ہر چیز ہمیں قبر میں کام آنی ہے۔ آج اگر ہم آج اسے جتنا ہم پڑھیں گے، جتنا کریں گے، انشاءاللہ یہ قبر میں اور آخرت میں ہمیں کام آئے گی۔ السلام علیکم۔